ہم دریافت اور ایجادات کی ایک ایسی حیرت انگیز دنیا میں رہتے ہیں جہاں اکثر افسانے سچائی میں بدلتے رہتے ہیں۔ اب وہ انسان کے اڑنے کے ہوں، ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں کرنے کے ہوں، وہ اپنی آواز اور تصویر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ہوں، بغیر کسی تار کے لاکھوں میل دور بیٹھے اپنوں کو اپنے ارد گرد دیکھنے کے ہوں، اپنے رہنے کے ماحول کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنے کے ہوں، 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سے بھی زیادہ رفتار سے کوئی انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک کلک پہ پہنچانے کے ہوں، ایسے ہتھیار بنانے کے ہوں جو ایک بٹن سے اس زمین کو انسان کے اپنے لیے رہنے کو جہنم بنا سکتے ہوں، یا پھر زمین سے باہر نکل کر چاند، سیارے اور ستاروں کی کھوج لگانے کے ہوں، ان کو مسخر کرنے کے ہوں۔ یہ سب اور بہت کچھ آج سے 100-150 سال پہلے افسانے ہی تو تھے، لیکن آج یہ ایک ایسی حقیقت میں تبدیل ہو چکے ہیں کہ ان دریافتوں اور ایجاداتوں کے بغیر ہم اپنی یا اپنی آنے والی نسل کی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ افسانے کہیں رک نہیں رہے ہیں، مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور حقیقت میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ انہی افسانوں میں ٹیکنالوجی کے ذریعے بغیر بیج کے پودے اگانا، ایک ڈیوائس مطلب چپ کے ذریعے نابینا لوگوں کا دیکھ پانا، میٹا مٹیریل کی ایک خاص پرت سے چیزوں کا نیکڈ آئی کے سامنے سے غائب ہو جانا، اینٹی ایجنگ کمپاؤنڈ کے ذریعے عمر بڑھنے کے عمل کو نہ صرف سست کرنا بلکہ ریورس کرنا، جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے استعمال سے لیبارٹریز میں جانوروں اور پودوں کی نئی نسل کو تخلیق کرنا، نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے نینو مٹیریلز، فارماسیوٹیکلز اور الیکٹرانکس میں نئی جدت لانا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوانٹم کمپیوٹنگ کے ساتھ مل کر ایک نئی تہذیب کو جنم دینا، بایو سلائن ایگریکلچر کا کھاری زمین کو کاشتکاری کے قابل بنانا جس سے اب گندم، چاول، پھل اور سبزیاں سمندری پانی سے اگائی جا سکیں گی، لیتھیم اور سوڈیم بیٹریوں کا کمبسچن انجن کی موت کو یقینی بنانا کہ اب بہت جلد ہر طرف الیکٹرک وہیکل سڑکوں پر اور پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیاں عجائب گھروں میں ملیں گی۔ یہ سب اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے۔ آئے دن یہ افسانے حقیقت میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ممالک جو ان چیزوں کی R&D مطلب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ تیزی سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ممالک ان چیزوں مطلب ہیلتھ، ایگریکلچر، میڈیکل انوویشنز، جینیٹک انجینئرنگ، نینو مٹیریلز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں R&D نہیں کریں گے، ان کے بینیفٹس اور چیلنجز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، وہ آنے والے وقت میں اس دنیا سے مٹ جائیں گے۔ مکینزی اینڈ کمپنی کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ نئی ٹیکنالوجیز فیوچر میں دنیا کی اکانومی پہ $33 ٹریلین کا امپیکٹ ڈالیں گی، جس میں صرف AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا امپیکٹ $15.6 ٹریلین کا ہونے والا ہے۔ اگر پاکستان اس کا صرف 1% مطلب 1% ہی کیپچر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو $156 بلین تک بڑھا دے گا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان جو پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں، جب وہ پرائم منسٹر ٹاسک فورس جو کہ ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی پہ بنائی گئی تھی اس کے وائس چیئرمین تھے، تو انہوں نے اسٹیبلش کروائے 3 ایجوکیشن سینٹرز پاکستان آسٹریل ہری پور ہزارہ میں، دی پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز سمڑیال سیالکوٹ میں، اور انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز یونیورسٹی آف کراچی میں، جہاں فوکس کیا جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپلیکیشن ہیلتھ، ایگریکلچر اور انڈسٹری میں، کہ کیسے ان سیکٹرز میں AI کو استعمال کرتے ہوئے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں اسلام آباد میں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے 40 ارب روپے کی ایک اور میگا پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اس سے ہمیں اس تیزی سے ابھرتی ہوئی فیلڈ میں قومی طور پر ایک بوسٹ ملے گا۔ ان ٹیکنالوجیز کو لرن کر کے اور استعمال کر کے ہی ایک روشن، صحت مند اور پائیدار مستقبل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو کوالٹی ایجوکیشن، سائنٹیفک ریسرچ، انوویشن اور انٹرپرینیورشپ میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے اس اپرچونٹی کا بہترین استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی تیاری اور ایکسپورٹ سے نکل کر ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی ایکسپورٹس کی طرف بڑھیں۔ ایک بزنس کنسلٹنٹ کے طور پر آپ سے ایک ایڈوائز شیئر کرتے جائیں، آپ اپنے بزنسز کو، وینچرز کو AI انیبل کرنا شروع کیجئے، کیونکہ آنے والا وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔